الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم اقل الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف ومیم حرف۔ قرآن کریم کی تلاوت کی بات چل رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا لم اقل الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف ومیم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد پڑھنے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف 10 نیکیاں ملی ہیں، بلکہ الحمد میں 5 حرف ہیں، الف لام ہا میم دال۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر دیگر احادیث کو دیکھیں تو خلوص کے حساب سے اللہ ان نیکیوں کو بڑھا بھی دیتا ہے، کسی کو 100 گنا نیکی عطا کرتا ہے، کسی کو 700 گنا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سورۃ الاخلاص، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہا تعدل ثلث القرآن، خبردار یہ ایک چھوٹی سی سورت قرآن کریم کے 1/3 حصے کے برابر ہے، ثلث قرآن کے برابر ہے۔ قرآن کریم کے 3 حصے کریں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو یوں سمجھیں آپ نے تیسرا حصہ پڑھ لیا ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں یوں سمجھیں آپ نے مکمل قرآن کریم کی تلاوت کر لی ہے۔ دیکھیں اللہ نے کیسے کیسے مواقع فراہم کیے ہیں ہماری نجات کے، ہماری کامیابی کے، ہمیں ثواب دینے کے، اللہ نے کیسے کیسے مواقع فراہم کیے ہیں۔ کتنا بڑا موقع ہے مکمل قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اپنی زبان سے پڑھیں اور ایک مکمل قرآن کا ثواب حاصل کر لیں، مکمل قرآن کا۔ ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی کیا وجہ ہے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے؟ تو صحابی نے کہا احبھا، اللہ کے نبی مجھے اس سے بڑی محبت ہے، مجھے اس سے پیار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اللہ نے مجھے وحی کر کے بتا دیا کہ تیرا اس سے محبت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ آپ ذرا اندازہ تو کریں، حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں حضرت جبریل بھی آئے تھے، 50,000 فرشتے بھی آئے تھے۔ جنازے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھئی یہ واقعہ تو پہلے نہیں ہوا کہ جبریل بھی آئے ہوں، 50,000 فرشتے بھی آئے ہوں کسی کے جنازے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حضرت جبریل آئے اور فرشتے بھی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے معاویہ کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ انہوں نے کہا کان یقرأ قل هو اللہ احد قائما وقاعدا وراکبا وجالسا، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سواری کی حالت میں یا بغیر سواری کے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جاؤ اس میرے بندے کے جنازے میں شرکت کرو۔ 50,000 فرشتہ، کتنا پروٹوکول ملا ہے، تصور تو کریں، ذرا سوچے تو صحیح۔ محض سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن سے پیار کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا عمر آؤ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک خاتون رہتی ہے،
بزرگ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، آؤ ہم بھی جاتے ہیں. اس کا نام ام ایمن ہے. فرماتے ہیں جب ہم ان کی زیارت کے لیے گئے، ہم نے دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئیں، ہچکی بند گئی. ہم نے کہا روتی کیوں ہے؟ اللہ کے نبی تو بہشتوں میں ہیں، اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، آپ تو جنتوں کے وارث ہیں، رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں اس لیے نہیں رو رہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، ولیکن انما ابقی علی الوحی الذی انقطع، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے، جبریل آتے تھے، قرآن لے کے آتے تھے، قرآن نازل ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہم قرآن سنتے تھے، وہ لذتیں ختم ہو گئی. نئی نئی آیات سنتے تھے، وہ لذتیں ختم ہو گئی ہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں. آپ ذرا اندازہ کریں ایک خاتون کا قرآن کے ساتھ تعلق، پیار، محبت، یہ قرآن کے ساتھ پیار محبت والا رشتہ نہیں، یہ کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کی لذت بھی کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے. قرآن اور رمضان کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے جو ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیا ہے. بلکہ بعض محدثین تو کہا کرتے ہیں 3 دن سے پہلے قرآن مکمل نہیں کرنا چاہیے، سوائے رمضان کے. رمضان میں آپ 1 دن میں بھی قرآن مکمل کر سکتے ہیں. اس کی ہر گھڑی سے، ہر لمحے سے، ہر ایک منٹ سے فائدہ اٹھائیں، اس کے اوقات کو ضائع نہ کریں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.